الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حاضرین کرام، ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں تو اس کی ذات والا صفات ہر عیب سے پاک و برتر ہے. وہی کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، فرما روا ہے، حاکم و مشرک اللہ ہے. تمام کائنات کو اس نے تنہا، بلا کسی شرکت کے، بلا کسی سہارے کے، بلا کسی غیر کے پیدا فرمایا، اور اس کائنات کا نظام بھی وہی تنہا چلا رہا ہے. وہ خالق ہے، مالک ہے، عزت و ذلت کا، بیماری و شفا کا، موت و حیات کا، لیل و نہار کا، زمین و آسمان کا، خشکی و تری کا، سمندروں اور اس کی موجوں کا. وہ رزق رسانی کرتا ہے اپنی تمام مخلوقات کو، چاہے وہ آسمانوں میں ہو، چاہے وہ زمین میں ہو، چاہے وہ سمندروں میں ہو، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہو جیسے چونٹی یا اس سے کم ہوتی ہے، چاہے وہ بڑی سے بڑی مخلوق ہو، ہاتھی یا اس سے کوئی بڑا جانور ہو، سب کو وہ رزق پہنچا رہا ہے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے. درود و سلام کو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں نے ابتدا میں قرآن مجید میں سورہ کہف کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی، اور ترتیل سے متعلق وہ مشہور آیت بھی پڑھی. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی آپ کے سامنے پیش کیا. اسی آیات اور حدیث کے پیش نظر آپ کے اس پربھنی شہر میں وہ قرآن مجید کے چاہنے والے، قرآن مجید کے پڑھنے والے، قرآن مجید کے سننے کے لیے بے چین ہونے والے ان نوجوانوں کی صدائیں میرے کان میں ایک بار پھر گونج رہی ہے، جنہوں نے آج صبح صبح پربھنی جنکشن پر ہمارا استقبال کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا تمام میں، چاہے وہ پربھنی ہو، مہاراشٹر ہو، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، عرب ممالک ہو، امریکہ اور یورپ کے ممالک ہوں، دنیا تمام کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں پر کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور محمد رسول اللہ کی صدائیں نہ گونجتی. حاضرین کرام، مجھے جو گفتگو کرنا ہے وہ قرآن سے متعلق ہے. قرآن مجید کے بارے میں یہ بات تو سب کے علم میں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کا تعارف کراتے ہوئے اللہ پاک نے سورہ کہف کی آیت میں تو فرمایا کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تعریف کے قابل ہے وہ ہستی جس نے اپنے بندے کے اوپر یہ کتاب نازل فرمائی، اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. اس کتاب کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں فرمایا کہ لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. پھر سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الرحمن علم القرآن. رحمان ہے جس نے تم کو قرآن پڑھایا، تم کو قرآن سکھایا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے پاک کلام میں اپنے کلام سے متعلق
مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں جو بیان کیا جا رہا ہے، اس میں یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ یہ کلام کسی شاعر کا نہیں، کسی کاہن کا نہیں، کسی ادیب کا نہیں، کسی فلسفی کا نہیں، کسی رائٹر کا نہیں، کسی اوریٹر کا نہیں، کسی مقرر کا نہیں، یہ کلام خالق کا ہے، جو زمین کا، آسمان کا، چاند کا، سورج کا، نہروں کا، دریاؤں کا، فضاؤں کا، فرشتوں کا، جبریل کا، میکائیل کا، اسرافیل کا خالق ہے اور مالک ہے۔ یہ اس کا کلام ہے۔ اس کلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر تم کو اس کلام میں کوئی شک ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں تمام بندوں کو چیلنج دیا ہے۔ اگر تم کو اس بات کا ذرہ ہے کہ تم اہل کلام ہو، اہل زبان ہو، اہل عرب ہو، تمہارے پاس فصاحہ ہے، بلاغہ ہے، ادیب ہے، شعراء ہے، قائل ہے، اور پتہ ہے کیسے کیسے فنون لطیفہ کے ماہر لوگ ہیں، اے لوگوں، اگر تم کو اس کلام کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک و شبہ ہے تو پھر قرآن مجید میں رہتی دنیا تک تمام آنے والی انسانیت کو چیلنج دیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے لوگوں، اس کلام کے اللہ کی طرف سے ہونے میں، اللہ کے کلام ہونے میں، ہمارے نبی کے رسول ہونے میں تم کو کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہے تو پھر تم سب مل کر اپنے تمام مددگاروں کو جمع کر لو، زمین سے، آسمان سے، انسانوں میں سے، جنات میں سے اور کتنی مخلوقات ہوتی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جس کو چاہتے ہو بلا لو اور اس جیسا کوئی کلام نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا کام نہیں کر سکو گے اور ہرگز کر بھی نہیں سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ حاضرین کرام، یہ چیلنج ہم ہندوستانیوں کے لیے تو بہت ہلکا سا معلوم ہوگا، لیکن اہل عرب کا وہ تصور کیجیے جن کو اپنی زبان پر ناز تھا، جو کہتے تھے کہ ہم تو عرب ہیں اور دنیا ساری عجم ہے۔ عرب کا مطلب ہے اہل زبان، بولنا، تقریر کرنا، خطابت کرنا، شاعری کرنا، یہ تو ہم جانتے ہیں۔ دنیا تو گونگی ہے، عجم کہتے ہیں گونگے کو جس کے اندر کوئی زبان ہی نہ ہو، جس کو بولنے کی صلاحیت نہ ہو۔ وہ تو دنیا عرب کی دنیا تھی۔ اس عرب کی دنیا کے سامنے نبی امتی جنہوں نے نہ کوئی دارالعلوم دیکھا، نہ کوئی ان کا استاد ہے، نہ کوئی علامہ سے انہوں نے فراغت حاصل کی، نہ کسی جامعہ کی صنعت حاصل کی، نہ کسی یہودی عالم کے سامنے بیٹھے، نہ کسی نصرانی عالم کے سامنے بیٹھے، نہ کسی اہل کتاب کے پاس تھے۔ مکے کے بالکل وہ طبقے میں جس کے پاس ایک بھی پڑھا لکھا آدمی کا ملنا مشکل تھا، اس عرب میں، اس مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی، 40 سال کا عرصہ گزرا اور لوگوں نے آپ کا بچپن اور جوانی دیکھی، آپ کے اوصاف حمیدہ دیکھے، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ وہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ آپ نے یہ علم کسی اور کے پاس سے حاصل کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امی محض ہونا، پڑھا لکھا نہ ہونا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان معجزہ ہے کہ آپ نے کبھی کچھ پڑھنا لکھنا سیکھا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر آپ کی تربیت فرمائی اور آپ کے اوپر ایسا کلام نازل فرمایا جو رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے، تمام اہل زبان کے لیے، تمام اہل ادب کے لیے ایک زبردست چیلنج بن کر سامنے آیا، اور اس کی شیرینی، اس کی مٹھاس، اس کی حلاوت، اس کا پاور ایسا زبردست تھا کہ یہ کلام جس نبی کے اوپر نازل ہوا اس نبی کو محمد الرسول اللہ بنا دیا، محمد بن عبد اللہ۔ اور اس کلام نے جس شہر کے اندر نزول فرمایا، یہ کلام جس شہر میں نازل ہوا اس شہر کو شہر مکہ بنا دیا، پھر دوسرے شہر میں نازل ہوا تو شہر مدینہ بنا دیا۔ اس کلام نے جس کے اوپر نازل ہوا اس کی دنیا بدل کے رکھ دی۔ حاضرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ قرآن ہی وہ کلام ہے جس کے نازل ہونے کے بعد میرے اور آپ کے آقا احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا۔ آپ کی ولادت تو ہو چکی تھی 40 سال پہلے، لیکن آپ کو محمد بن عبد اللہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ لیکن جب سورہ اقرا کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی اور اللہ پاک نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حکم دیا کہ اقرأ پڑھیے، اقرأ پڑھیے، اقرأ پڑھیے، 3 مرتبہ حکم دیا گیا۔ 3 مرتبہ بھی آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے اپنے بازوؤں کے درمیان میں لے کر آپ علیہ السلام کو بھیجا اور اس کے بعد فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ علماء کرام اس کی بہت ساری تفاصیل بیان کریں گے، میں آخری ٹکڑے کے اوپر زور دینا چاہتا ہوں، علم الانسان ما لم يعلم، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ سکھایا وہ جو نہیں جانتا۔ دنیا پریشان ہے کہ ہم کیا ہیں، کیوں ہیں، کہاں سے آئے، کہاں جانا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے۔ دنیا کے فلاسفہ، تھنکر، رائٹر اور عقل و دانش کے زبردست ماہرین اس حقیقت کی تلاش کا سرگرداں ہے کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے، کون ہے ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا وجود کہاں سے آیا، پھر ہم جب مر جائیں گے تو ہماری دنیا کا کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہمارا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس حقیقت کو جاننے کے لیے دنیا بے چین ہے۔ حاضرین کرام، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی حقیقت بھی بتا دی، اس کے وجود کا آغاز بھی بتا دیا، اس کو بتا دیا اس کے خالق کا، مالک کا، رب کا، کہ کس نے اس کو وجود بخشا ہے اور انسان کی پیدائش کہاں سے ہوئی، وہ کیسے دنیا میں آیا پہلے، اور پھر اس کی نسلوں کا سلسلہ کیسے چلا، پھر اس کے بعد اس کی جب زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو بچپن میں اس کا کیا حال ہوتا ہے، جوانی میں اس کا کیا حال ہوتا ہے، بڑھاپے میں وہ کیسے حالات سے گزرتا ہے، پھر کس طرح سے اس کو موت واقع ہوتی ہے، اور پھر اس کی جسم کا کیا حال ہوتا ہے، اس کے روح کا کیا حال ہوتا ہے، اس کی زندگی کے اعمال کس طرح سے محفوظ کیے جاتے ہیں، اعمال کی بنیاد پر پھر اس کے ساتھ قبر میں، حشر میں، آخرت میں کیا معاملہ کیا جاتا ہے، اس کو کون سے ٹھکانے ہیں جہاں اس کو جانا ہے، یہ تمام حقائق کو انسان کے سامنے قرآن پاک نے کھول کر رکھ دیا۔ اسی لیے اس کتاب کو کتاب مبین کہا گیا، اور اس کتاب نے تو دنیا کے تمام عقل مندوں کی عقلوں کو جھنجھوڑا، ٹٹولا، ان کو حقیقت سے آگاہ کیا اور ان کو بتایا کہ اپنے رب کو جان لو، اپنے رب کو جان لو، اس کی عبادت کرو۔ چنانچہ لوگ خدا کے بارے میں مختلف قسم کے شکوک و شبہات کے اندر مبتلا تھے۔ مکے کو اللہ کا گھر کہتے تھے، حج کرتے تھے، اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے، قربانیاں دیتے تھے، لیکن اس کی حقیقت سے واقف نہیں تھے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس لیے اس کی تعظیم کرتے تھے، اہل مکہ کو ستاتے نہیں تھے، ان کے قافلے سلامتی کے ساتھ تجارت کے لیے گزر جاتے تھے ملک یمن اور شام کی طرف، کوئی ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، اور وہ اللہ کے گھر کو، کعبۃ اللہ کو بیت اللہ کہتے تھے، اپنے بچوں کا نام بھی عبداللہ رکھتے تھے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے وجود کے تو قائل تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کیسی زندگی سے خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے عبادت کا کیا طریقہ بتایا ہے، اس سے وہ لوگ واقف نہیں تھے۔ نتیجہ یہ تھا کہ انہوں نے خدا کے گھر کو بت پرستی کا مرکز بنا لیا۔ اسی گھر کے اندر جس کو ابراہیم علیہ السلام نے بے آب و گیا وادی میں اپنے بیوی اور بچے حضرت ہاجرہ و اسماعیل علیہ السلام کو لا کر اللہ کی عبادت کے لیے بتایا تھا، اللہ کے اس گھر کو انہوں نے بت پرستی کا اڈا اور اس کا مرکز بنا لیا تھا۔ 360 بت اس کے اندر بٹھا دیے گئے تھے، اگرچہ کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، حج بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، قربانیاں دیتے تھے، اور جانور کا گوشت اور خون لا کر کعبۃ اللہ کی دیواروں کے اوپر لتھڑتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے نام کے اوپر قربان کیا گیا جانور ہے اور اس کا گوشت اور خون اللہ کو پہنچتا ہے۔ یہ ان کا تصور تھا، جاہلانہ تصور تھا۔ طواف کرتے تھے اللہ کے گھر کا تو برہنہ اور ننگے ہو کر طواف کیا کرتے۔ یہ جاہلانہ تصورات کو جب قرآن مجید نازل ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرما دیا اور تمام اہل مکہ کو اعلان کر دیا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں یہ تمام معبودان باطل کا انکار کر، یہ لات، یہ عزا، یہ حبل، یہ نائلہ، یہ تمہارے خدا نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح زمین تمہاری خدا نہیں ہو سکتی، آسمان تمہارا خدا نہیں ہو سکتا، چاند اور سورج اور ستارے تمہارا خدا نہیں ہو سکتے،
یہ جھاڑ اور پہاڑ تمہارے خدا نہیں ہو سکتے، یہ دریا اور سمندر تمہارے خدا نہیں ہو سکتے، اور یہ سانپ اور بچھو تمہارے خدا نہیں ہو سکتے، یہ مختلف صورتیں تمہاری خدا نہیں ہو سکتی۔ تمہارا خدا وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور خدا وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو۔ حاضرین کرام، یہ قرآن مجید کا اولی اعلان ہے کہ قرآن مجید نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کیا، ابتدائی آیات میں پیش کیا، اور حکم دیا گیا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا۔ دنیا میں لوگ خدا کو چھوڑ کر کتنے معبود بنا چکے ہیں۔ آج آپ کے ملک ہندوستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلی گلی کوچا کوچا بتوں سے بھرا ہوا ہے، اور لوگ عجیب و غریب شکلیں بنا کر اس کو اپنا بھگوان اور خدا سمجھ رہی ہیں۔ یہ کتنی زبردست بت پرستی ہے۔ یہ قرآن مجید ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اس کے اوپر غور و فکر کریں، اور بندگان خدا تک خدا کا پیغام پہنچائیں۔ اور یہ بندگی خدا کی کرنے والے لوگ خدا سمجھ کر مختلف چیزوں کی جو بندگی کر رہے ہیں، یہ کب تک بھٹکتے پھریں گے؟ یہ کتاب ہدایت ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایسا عظیم الشان تعارف پیش کیا گیا کہ قرآن مجید کا کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کے خالق ہونے کا، اس کے رازق ہونے کا، اس کے مالک ہونے کا، اور زمین اور آسمان اسی کا ہونے کا اعلان نہ کر دیا گیا۔ صرف مثال کے طور پر آپ آیت الکرسی کو پڑھ لیجیے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان تعارف پیش کیا گیا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جو حی ہے، قیوم ہے، زندہ ہے، قائم ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نیند بھی نہیں آتی، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، وہ سوتا نہیں، وہ کھاتا پیتا نہیں ہے۔ یہاں تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ اپنے بھگوان کو کھلا پلا کے خوش ہوتے ہیں۔ ارے اس سے زیادہ تو ہم کھا رہے ہیں، اور کہیں پر یہ تصور پیش کیا گیا کہ مہاراج دودھ پی رہے ہیں تو لوگوں کا جمع غیر جمع ہو گیا، اور سمجھنے لگے کہ یہ کوئی بھگوان کا چمتکار ہے کہ بنائی ہوئی مورتی کے اندر دودھ چلا جا رہا ہے۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو اس سے زیادہ دودھ تو ہم پی رہے ہیں روزانہ، تو اگر وہ بھگوان ہے تو پھر ہم کیا ہیں؟ ذرا سا غور کرنے کی بات ہے۔ لیکن انسان کی عقل جب ماری جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے تو وہ عقل کا اندھا بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف فرمایا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین اور آسمان اسی کے لیے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے کسی کی سفارش پیش کر سکے، کسی کے بارے میں وہ اس کے بارے میں کہہ سکے کہ اس کو بخش دیا جائے، شفاعت کر سکے، الا باذنہ، لیکن وہ حکم دے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں، احادیث علماء کرام آپ کے پاس موجود ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ شفاعت ہوگی، اور شفاعت مختلف درجوں میں مختلف لوگوں کی ہوگی، مختلف لوگوں کے بارے میں کی جائے گی، اور شفاعت کبریٰ کا مرتبہ اور مقام محمود پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے نتیجے میں ہر اہل ایمان کو، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی ایمان ہوگا، اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن یہ بھی پابند ہے الا باذن، سوائے اللہ کے حکم کے کوئی کسی کی سفارش اور شفاعت نہیں کر سکتا۔ یہ اعلان کیا۔ اس کے بعد فرمایا گیا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے آگے اور پیچھے ہے وہ سب سے واقف ہے۔ لوگ آپ نے ماضی سے واقف ہوتے ہیں تو مستقبل غائب ہوتا ہے، مستقبل سے واقف ہونے کی کوشش کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں تو ماضی کو بھول جاتے ہیں، ماضی اور مستقبل کے درمیان میں حال کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کی ذات اتنی علیم ہے، اتنی جاننے والی ہے کہ وہ ہر ایک کے ماضی سے واقف ہے، ہر ایک کے حال سے واقف ہے، ہر ایک کے مستقبل سے واقف ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا، ہماری ایک سانس کے بعد دوسری سانس کے درمیان میں کیا ہونے والا ہے ہم کو پتا نہیں۔ ہر ایک سانس یہ کہتی ہے جاتے جاتے جاتی تو ہوں، واپسی خدا کو معلوم۔ ہر چیز کے اندر خدا کی کبریائی ہے، اس کی بڑائی ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا یہ تعارف آیت الکرسی کے اندر پیش کیا گیا۔ آپ کو یہ ذرا مشکل معلوم ہو رہا ہو تو سورہ اخلاص پڑھ لیا کیجیے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے کہ اللہ واحد ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے،
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ کسی کا باپ نہیں، وہ کسی کا بیٹا نہیں، کوئی اس کے برابر کا نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں۔ حاضرین کرام، قرآن مجید جب نازل ہوا تو قرآن نے اللہ کا تعارف بھی پیش کیا، اور اسی قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بھی پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید نے اعلان کیا یہ محمد الرسول اللہ، اور فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ محمد اللہ کے رسول ہی تو ہیں جیسے پہلے رسول ہو چکے ہیں، یعنی کہ پچھلے رسولوں کا بھی تعارف کرا دیا گیا، اور پھر حکم دے دیا گیا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور بھی بہت ساری آیتیں آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی، میں اشارے کرتے چل رہا ہوں، جس کے اندر قرآن مجید نے تمام پیغمبروں کا تعارف پیش کیا، آدم علیہ السلام کے بارے میں، نوح علیہ السلام کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یعقوب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، یعقوب و اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، اور پھر بنی اسرائیل کے پیغمبروں کا ایک لمبا چوڑا سلسلہ قرآن مجید میں ہم کو ملتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے اللہ کے بارے میں واضح کر کے بتا دیا، پیغمبروں کے بارے میں واضح کر کے بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، بلکہ آپ اللہ کے آخری نبی اور آخری پیغمبر ہیں۔ فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ اللہ کے آخری رسول اور خاتم النبیین ہیں، یہ اعلان کیا۔ پھر قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف جگہ جگہ فرمایا، اور یاسین میں تو یاسین کی قرآن مجید کی قسم کھا کے فرما دیا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین یہ قرآن مجید کی قسم، بے شک آپ اللہ کے رسولوں میں سے۔ کتنی جگہ قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا زور دے کر تعارف کرایا، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، پھر یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اس طرح سے جگہ جگہ سراج، منیر، کریم، رؤوف، رحیم، مبشر، نذیر، رحمت للعالمین اور خاتم النبیین، یہ سارے القاب قرآن مجید میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حاضرین کرام، قرآن مجید نے اللہ کا تعارف کرایا، پیغمبروں کا تعارف کرایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کھول کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کیا، اور پھر پیغمبروں کے بعد، رسول اللہ کے بعد صحابہ کرام کا تعارف کرایا۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ صحابہ کرام کا تعارف، اور اس کے علاوہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ، قرآن مجید نے صحابہ کا تعارف بھی کرا دیا، اولیاء اللہ کا تعارف بھی کرا دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اولیاء اللہ کا تعارف بھی کرا دیا، اللہ کے تمام نیک بندوں کا تعارف کرا دیا گیا، ہم کو دعا سکھائی گئی کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، پھر اس سیدھے راستے کا تعارف بھی کرا دیا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ تعالیٰ نے انعام کیا نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین۔ حاضرین کرام، قرآن مجید نے کون سی چیز چھوڑی؟ یہ تو عقائد کا معاملہ، پھر عقیدے کے اندر ایک اہم ترین جز تھا آخرت پر ایمان۔ لوگوں کو بڑا ڈر ہوتا تھا کہ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل جائیں گی، پھر کیا خدا ہم کو دوبارہ پیدا کرے گا؟ عاص بن وائل ایک دشمن رسول تھا، ایک مرتبہ ایک قبر سے پرانی ہڈی اکھاڑ کے لے کر آیا، اور وہ ہڈی اتنی بوسیدہ ہو گئی تھی کہ اس کو انگلیوں کے درمیان میں مسلنے پر اس کا پاؤڈر بن کے اڑ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم مر کر ہڈی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں اس طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، ہوا میں اڑیں گی؟ کیا تمہارا رب دوبارہ ان کو پیدا کرے گا؟ تو سورہ یاسین کے آخری آیتوں میں اس کا جواب دیا گیا، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دشمن اسلام کو کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی پیدا کرے گا
اس خدا نے جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کرے۔ اور سورہ واقعہ میں، سورہ قیامہ میں اور دیگر کئی مقامات پر انسان کی پیدائش کی حقیقت کو واضح کر دیا گیا۔ دنیا کے فلاسفر کہتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا، بعد میں آہستہ آہستہ اس کی دم جھڑی، وہ پکانا سیکھا، گھر بنا کے رہنا سیکھا، شکار کرنے کے لیے ہتھیار ایجاد کیے، پھر آہستہ آہستہ کپڑے پہننا سیکھا۔ یہ دنیا کہتی ہے، لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین۔ ہم نے تو انسان کو بہترین تخلیق میں پیدا کیا، لیکن بعد میں انسان اپنی بدعملیوں کی وجہ سے بدترین گڑھے کے اندر جا کر گر گیا۔ حاضرین کرام، انسان کی حقیقت کو واضح کیا گیا، اور پھر دنیا کے اندر غور و فکر کر کے، تعلیم حاصل کر کے، ماڈرن ایجوکیشن کے ذریعے سے اپنے خالق و مالک تک پہنچنے کے لیے بھی دعوت دی ہے قرآن مجید نے، اور کہا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ زمین اور آسمان کی تخلیق کے اندر غور و فکر کرنے والے یہ سائنٹسٹ جو فضاؤں میں اڑتے ہیں تو آسمان سے پریشان ہوتے ہیں کہ کس نے یہ پیدا کیا، یہ چاند کیا عظیم الشان چیز ہے، یہ ستاروں کا جو نظام ہے یہ کیسا زبردست ہے، یہ زمین کے اندر جو معدنیات رکھی گئی ہیں، زمین کے اندر جو سمندر کا نظام چل رہا ہے، سمندر کے اندر جو ان کے جانور ہیں ان کو جو غذائیں مل رہی ہیں، اور یہ موتی اور مونگے جو نکالے جا رہے ہیں، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ جیسے جہاز جو چلائے جا رہے ہیں، یہ سب کیسی عظیم الشان ہستی کے کارنامے ہیں۔ جب وہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت سے نواز دیتا ہے تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، یہ ساری چیزیں آپ نے غیر ضروری پیدا نہیں کی ہیں، آپ کی ذات پاک ہے، آپ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا دیں۔ حاضرین کرام، یہاں پر رک کر انسان کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ انسان کی یہ زندگی یہیں پر ختم ہونے والی نہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کا حساب بہت جلد لینے والا ہے۔ اللہ سریع الحساب، بہت جلد اللہ تعالیٰ حساب لینے والے۔ انسان کی یہ زندگی ایسے ہی کٹ نہیں رہی ہے، بلکہ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک۔ آج ہم جلوس کی شکل میں ریلوے اسٹیشن سے جب آ رہے تھے تو بچوں کا ایک بڑا ہجوم تھا، اور وہ اپنے اپنے فونوں کے اندر ریکارڈ کر رہے تھے جلوس کا سارا منظر۔ حاضرین کرام، آج بچے کے ہاتھ میں فون ہے اور کیمرہ ہے، اور وہ ریکارڈ کر رہا ہے انسان کی حرکتوں کو، آنے جانے والوں کو، کھانے پینے والوں کو، مہمانوں اور میزبانوں کو، اور پھر اسی کیمرے سے چوروں کو بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ڈاکوؤں کو بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور مجرمین کو پکڑا بھی جا رہا ہے، اور اپنے معزز مہمانوں کا استقبال بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ سائنس کی ترقی کرتی ہوئی دنیا بتا رہی ہے کہ اللہ کا ایسا نظام ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خفیہ کیمرے جگہ جگہ پر نصب کر دیے ہیں، اور انسان کی باڈی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کیمرے رکھے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ جلد گواہی دے گی، یہ ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے، یہ آنکھ اور کان گواہی دیں گے۔ قیامت کے دن بندہ کہے گا کہ اے میرے اعضا، میں تم کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا تھا، لیکن تم نے یہ کیا کیا کہ تم نے میرے خلاف گواہی دی۔ اس وقت انسان کے جسم کے اعضا کہیں گے کہ آج اس رب نے ہم کو بولنے کی طاقت و قوت عطا فرمائی ہے جس رب نے دنیا میں تم کو بولنے کی طاقت و قوت عطا فرمائی۔ حاضرین کرام، بہت سی باتیں ہیں قرآن مجید سے متعلق۔ میں تو قرآن مجید سے متعلق عقائد کے بارے میں اور تعلیم کے بارے میں، غور و فکر کے بارے میں عرض کر رہا تھا۔ آخری بات جو وقت ختم ہونے سے پہلے مجھے مکمل کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن جب اللہ کا کلام ہے، اور اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ رحمت ہے مومنین کے لیے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور جو ظالم ہیں ان کے لیے تو خسران ہی خسران ہے، ان کے لیے تو نقصان ہی نقصان، ان کو چھوڑ دو، مومن ہم ہیں، ہم اہل ایمان ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو پروگرام ہو رہا ہے، ملک کے مختلف علاقوں سے قرآن کرام کو آپ کے شہر میں جمع کیا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ کوئی انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہے کہ کچھ لوگ آئیں، اپنی آواز اور فن کا مظاہرہ کریں، لوگ اس سے محظوظ ہوں؟ حظ کہتے ہیں تھوڑا سا سکون حاصل کریں، تھوڑا ریلیکس ہونے۔ کوئی دنیا کی گہما گہمی میں ہم بہت تھک گئے، چلو کوئی کلب اٹینڈ کر لو، کوئی ڈانس ہو جائے، کوئی میوزک ہو جائے،
اور ہم تھوڑا اپنے آپ کو انٹرٹین کر کے ریلیکس ہو جائیں، پھر مائنڈ اور باڈی کل کے کام کے لیے سیٹ ہو جائے، پھر ہم ریفریش ہو کے دوسرا کام شروع کرتے ہیں۔ کیا قرآن مجید کا پروگرام بھی ایسا ہی ہے؟ نعوذ باللہ، ایسا نہیں۔ یہ قرآن مجید کا پروگرام اپنے پیچھے ایک عظیم الشان مقصد لیے ہوئے ہے۔ ہم اور آپ بچپن میں تو قرآن مجید پڑھتے رہے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن مجید صحیح پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ تو بنیادی بات آپ لوگوں سے عرض کرنے کی یہ ہے کہ آج کے اس پروگرام میں قرآن کرام کی قرأتوں کو آپ سماعت کریں گے، اور اس کے بعد ایک کشش، ایک اثر، ایک پاور، ایمان کی حرارت کا آپ محسوس کریں گے کہ جب اللہ کا کلام بہترین انداز میں پڑھا جاتا ہے تو دلوں کی گہرائیوں میں کیسے اتر جاتا ہے۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو یاد کیجئے۔ چلے ہیں تلوار لے کر ننگی، اور چہرہ بدلا ہوا ہے، سرخ ہو گیا ہے، اور تیور بڑے خطرناک نظر آ رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ تو کہنے لگے نعوذ باللہ محمد کا کام کرنے جا رہا ہوں۔ کہنے لگے کہ محمد کا کام بعد میں کرنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لینا۔ تو دوڑے ہوئے پہنچے اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کے گھر، اور وہاں دیکھا کہ بہن قرآن پڑھ رہی ہے۔ بہت مارا پیٹا، لہو لہان کر دیا۔ اس کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو پوچھا اچھا لاؤ بتاؤ تو صحیح تم کیا پڑھ رہی تھی؟ تو انہوں نے سورہ طٰہٰ کی آیات ان کو سنا دی، اور جب یہ قرآن حضرت عمر کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ عمر جو غصے میں لال پیلے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں آپ کا سر اتارنے کے لیے جا رہے تھے، جب قرآن سنا تو کہنے لگے کہ میں بھی کلمہ پڑھ کے محمد رسول اللہ کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ تو جب گئے ہیں شیب ابی طالب کے اندر، اور پھر حضرت عمر جو سر لینے کے لیے گئے تھے وہ سر دینے کے اوپر مجبور ہو گئے۔ حاضرین کرام، یہ قرآن اپنے اندر اثر رکھتا ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ یہ قرآن کو معمولی چیز مت سمجھو، اگر یہ پہاڑوں کے اوپر نازل کیا جاتا تو تم دیکھتے کہ پہاڑ جیسی مضبوط شے اللہ کے ڈر، اس کے خوف اور اس کی خشیت کے نتیجے میں ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ حضرین کرام، جب یہ قرآن پہاڑوں پہ اثر کر سکتا ہے، حضرت عمر کے دل پہ اثر کر سکتا ہے، تو کیا میرے اور آپ کے دل پہ اثر نہیں کر سکتا؟ کیا ان بت پرستوں کے دل کے اوپر اثر نہیں کر سکتا؟ کیا عورتوں کے دلوں پر اثر نہیں کر سکتا؟ کیا بچوں کے دلوں پر اثر نہیں کر سکتا؟ کیا دنیا کے ظالم حکمرانوں کے دلوں کے اوپر اثر نہیں کر سکتا؟ یقیناً اس کا اثر باقی ہے، لیکن ہمارے اندر کمزوری، ہم نے قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھنا نہیں سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے لوگوں قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا اور اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، اس کو اچھے انداز میں پڑھنا، تو اس کا اثر انسان محسوس کرتا ہے۔ اور صرف سننا نہیں ہے، بلکہ پربھنی کے شہر میں یہ اجتماع اس لیے ہو رہا ہے کہ جس طرح آپ کے شہر کا ایک نوجوان شعیب حسینی دنیا کے بہترین قراء میں شامل کیا جانے لگا ہے، آج ہم اور آپ کو سب کی آرزو ہونا چاہیے کہ میں بھی انشاءاللہ قرآن مجید پڑھوں گا، سیکھوں گا، استادوں کے پاس جاؤں گا اور ان کے سامنے بیٹھوں گا، ایک ایک حرف سیکھوں گا، اور اس وقت تک کے چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ میں بھی بہترین قرآن کا پڑھنے والا، قرآن کا سمجھنے والا، قرآن میں غور و فکر کرنے والا اور قرآن کا مبلغ بن کے نہ اٹھ جاؤں گا۔ حاضرین کرام، یہ تو حقوق ہیں، وہ تو بہت آگے کی بات ہے۔ ابتدا تو پہلی سیڑھی سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلا حق قرآن مجید پر ایمان لانے کے بعد یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رات دن قرآن کریم میں مشغول ہوتا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگنے کے لیے اس کو وقت نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عطا فرماتے ہیں کہ دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قرآن مجید کی فضیلت دنیا کے تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے تمام مخلوقات پر میری خود کی فضیلت ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو معمولی کتاب مت سمجھیے۔ آج ہمارے بچے سوشل اسٹڈیز، سائنس، میتھمیٹکس، کمپیوٹر، انجینئرنگ، ڈاکٹری، فارمیسی، MBA اور نہ جانے کتنے کورسز پڑھ رہے ہیں، بڑی بڑی کتابیں پڑھ رہے ہیں، موٹی موٹی کتابیں پڑھ رہے ہیں، نئی نئی ٹیکنیک سیکھ رہے ہیں، نئے نئے ٹیکنیکل چیزیں سیکھ رہے ہیں۔ کیا قرآن ہم نہیں سیکھ سکتے؟ یقیناً قرآن بھی ہم سیکھ سکتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم قرآن سیکھنے کی طرف توجہ دیں، اساتذہ کو ڈھونڈیں، مسجدوں کے اماموں کے سامنے آئیں، ان کی قدر کریں، ان کو جو ہے
حقیقت میں جو ان کے شان کے مطابق ہو سکتا ہے وہ ہدیہ پیش کریں اور پھر ان سے علم حاصل کریں، تو انشاءاللہ قرآن سے ہماری رغبت ہو سکتی ہے۔ آخری گزارش تو یہی ہے کہ رات میں جو جلسہ عیدگاہ میدان کے اوپر ہونے والا ہے، حیدرآباد کے علاوہ بھی اور بھی مقامات سے عظیم الشان علماء کرام، مفتیان اعظام اور قراء کرام تشریف لائے، وہ اپنے اپنے انداز میں بہترین طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت پیش کریں گے اور آپ حضرات اس کو سماعت کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہر دل کے اندر یہ آرزو اور تمنا پیدا ہوگی کہ ہم بھی قرآن مجید پڑھنے والے بنیں۔ یہ جو قرآن ہمارے پاس اس طرح سے بند کر کے رکھے ہوئے ہیں، دھول جمی ہوئی ہے، برسوں ہو جاتے ہیں قرآن مجید نہیں کھلتا۔ کیا کسی گھر میں کوئی ایسا ٹی وی ہے جو 1 سال تک نہیں کھلتا ہو، جو 1 مہینے تک نہیں کھلتا ہو، جو 1 ہفتے تک نہیں کھلتا ہو، یا کم سے کم رمضان میں تو بھی بند رہتا ہو؟ ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جہاں پر ہمارا ٹی وی نہ چل رہا ہو۔ کیا قرآن مجید ٹی وی سے گئی گزری چیز ہو گئی؟ قرآن کو کھلنا چاہیے، روز ہماری صبح قرآن مجید کے ساتھ ہو، شام قرآن مجید کے ساتھ ہو، ہم قرآن پڑھیں، اچھے سے اچھا پڑھیں، یاد کریں، ہم پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، ہمارے گھر والوں کو پڑھائیں، قرآن کی آوازیں گھر گھر سے بلند ہونے لگے، تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری دنیا بدلے گی، اور یہ دنیا جو ہمارے اطراف ہے وہ بھی بدلے گی، اور انشاءاللہ اللہ کی مدد و نصرت آئے گی۔ آج دنیا کے اندر کتنے مسائل ہیں اور لوگ قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کر رہے ہیں، دشمن ہر طرف سے الغار کر رہا ہے، لیکن مسلمان سو رہے ہیں، اور نہ مسجدیں آباد ہوتی ہیں، نہ گھر میں قرآن مجید کھلتا ہے، پھر ہم سے اللہ سے کیسے اس کی مدد کی امید کر سکتے ہیں؟ حاضرین کرام، آخری گزارش یہی ہے کہ آج کا پروگرام اٹینڈ کرنے کے بعد آپ تمام حضرات اس بات کا تہیہ کر لیجئے اور پکا ارادہ کیجئے کہ جو لوگ اپنے نوجوان بچوں کو رکھتے ہیں وہ بچوں کو قرآن مجید سکھائیں گے اور بہترین قاری بنائیں گے، حافظ بنائیں گے۔ حفظ کرتے ہوئے بھی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے، ماڈرن ایجوکیشن حاصل کیا جا سکتا ہے، اور قرات سیکھتے ہوئے بھی ماڈرن ایجوکیشن حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آج رات میں آپ کے سامنے ایسے کئی قرآن آئیں گے جو باضابطہ دینی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کیے، لیکن قرآن کو انہوں نے پڑھنا سیکھا اور دنیا کے اندر بھی وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ خود میری اپنی مثال یہ ہے کہ میں بھی باضابطہ کوئی جامعہ کا فارغ تو نہیں، لیکن الحمدللہ قرآن مجید کو پڑھنا ہم نے سیکھا۔ میں ایم اے کیا، بی ایڈ کیا، پیشے سے میں استاد ہوں، ٹیچر ہوں، میتھمیٹکس اور فزیکل سائنس میرا سبجیکٹ ہے، اور یہ میں پڑھاتا ہوں، لیکن الحمدللہ قرآن مجید بھی ہم پڑھاتے ہیں اور جامعات کے اندر پڑھاتے ہیں، علماء کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے الحمدللہ۔ یہ قرآن کا طفیل ہے۔ حاضرین کرام، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم ہار ہوئے، تاریخ قرآن ہو کر قرآن کو پکڑیے، قرآن کو سیکھیے، قرآن کو پڑھیے، قرآن کو گنگنائیے۔ قرآن آپ کے فون کے اندر ہونا چاہیے، قرآن آپ کے ڈی وی ڈی کے اندر ہونا چاہیے، قرآن آپ کے ٹی وی کے اندر ہونا چاہیے، قرآن پر عمل آپ کے گھر کے اندر ہونا چاہیے، قرآن کے اوپر عمل آپ کی ذات کے اندر ہونا چاہیے، قرآن کے اوپر قرآن مارکیٹ کے اندر ہونا چاہیے، قرآن گلی کوچے کے اندر ہونا چاہیے، قرآن اسمبلی اور پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے، قرآن یو این او کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو بھیجا ہے۔ آخری میں وہ مشہور آیت سماعت کر لیجئے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ یہ تمام ادیان باطلہ کے اوپر غالب کر کے رکھے۔ یہ قرآن غالب ہونے کے لیے، یہ قرآن مغلوب ہونے کے لیے نہیں۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو اپنے سینے سے لگائیں گے اور ہم اس کو غالب کرنے کی کوشش کریں گے، جب قرآن غالب ہوگا تو مسلمان بھی غالب ہوں گے۔ اگر قرآن بند ہوگا تو پھر ہمارے اوپر مصیبتیں اور آفتیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ صحیح بات کہی گئی ہے اس کو قبول فرمائے، اس کے اندر کوئی خطا اور نسیان ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کے دلوں کو قرآن مجید اور اسلام کے لیے کھول دے، اور مسلمانان عالم کے اوپر جو مصائب ہر طرف سے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو دور فرما دے، اور تمام دشمنوں کو ہدایت سے نواز دے۔ اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہ ہو